لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اس سلسلے کی آج یہ دوسری گفتگو، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عزاداری اور فرش عزا اور مقصد کربلا اور تحریک عاشوراء کے عنوان سے کچھ باتیں گوش گزار کی تھیں. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں قرآن مجید کی 30ویں پارے کے سورہ اعلیٰ کی 2 آیتوں کا ترجمہ کر کے اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں گا. یقیناً پوری بشریت کے اعمال کے نتیجے کو یہ 2 آیتیں بیان کرتی ہیں، اور اگر غور کر لیا جائے تو اسی سے ایک کامیاب زندگی کا خاکہ اور ایک کامیاب زندگی کا نتیجہ نکلتا ہے. آیتوں کا ترجمہ آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا. یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اور وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے پروردگار کو یاد کیا. فَصَلَّى. اور جس نے نماز پڑھی. اس 2 آیتوں میں اللہ نے انسان کی کامیابی کے 3 اسباب کو بیان کیا ہے. اگر کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے تو 3 کام کرنے پڑیں گے. پہلا کام یہ ہے کہ اپنا نفس پاک کرنا ہوگا. دوسرا کام یہ ہے اپنے پروردگار کو یاد کرنا ہوگا. تیسرا کام یہ ہے نماز پڑھنا پڑے گی. یا لفظوں کو بدل کر یوں کہا جائے کہ تینوں کام ترتیبی ہیں. جس کا نفس پاک ہوگا وہی اللہ کو یاد کرے گا. جو یاد کرے گا وہی نماز پڑھے گا. اب اس کو ترجمے کو پلٹ کے بھی کہا جا سکتا ہے: جس کا نفس پاک نہ ہو وہ اللہ کو بھی یاد نہیں کرے گا. جو اللہ کو یاد نہیں کرے گا وہ نماز بھی نہیں پڑھے گا. سلام پڑھیے محمد وآل محمد. اگر آپ کو برا نہ لگے تو یہ جوان اتنی دور بیٹھے ہیں. دوریاں اور فاصلے مذہب اہل بیت میں جمتے نہیں ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیے.
پڑھیے محمد والے. متوجہ ہو گئے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو نفس پاک کرے. اب میں آپ کو پوری طرح سے جو ہے میں سوچا تو کچھ اور تھا مگر کل کی سماعت نے میرے موضوع کو بدل دیا. جب نوگاں سے چلا تھا دوسرا موضوع تھا لیکن اب جو ہے میرا موضوع ہے آپ یا تو یہ کہہ دیجئے کہ ایک کامیاب انسان یا یہ کہہ دیجئے نفس کی پاکیزگی. میرا موضوع اب 10 مجلسوں میں رہے گا نفس کی پاکیزگی. متوجہ رہیے گا عزیزان محترم. قرآن نے کیا کہا؟ اگر کامیابی چاہیے تو 3 کام کرنے پڑیں گے. میں تینوں کو نہیں بس ایک کو بیان کروں گا. نفس کو پاک کرنا پڑے گا. اور فرمائیے گا نفس کو پاک کرنا پڑے گا. اتنا اہم ہے اللہ نے 14 قسمیں قرآن میں کھا کے کہا ہے کہ اگر کامیابی مل سکتی ہے تو بس ایک کام سے ملے گی اور وہ ہے نفس کی طہارت, وہ ہے نفس کی پاکیزگی, وہ ہے نفس کی طہارت. اللہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. قسم ہے سورج کی, اس کی روشنی کی, قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے پیچھے چلا, قسم ہے زمین کی, اس کے بچھانے والے کی, قسم ہے آسمان کی, اس کے تاننے والے کی, قسم ہے نفس کی, اس کے سنبھالنے والے کی, قسم ہے زندگی کی, اس کے بنانے والے کی. اگر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے تو بس وہ ہوگا جس کا نفس پاک ہوگا. اگر اللہ کی نظر میں ان 14 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے اگر کوئی کامیاب ہوگا تو کون ہوگا؟ قد افلح من زکاها. جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. جملہ کہو اگر کامیابی نفس کی طہارت کے بغیر ممکن ہوتی تو اللہ 14 قسمیں لگاتا. 14 کھانے کے بعد اللہ نے بتا دیا اگر کامیاب بنو گے 14 کی وجہ سے. قرآن نے کہا والشمس وضحاها اور اس کے بعد کہا قد افلح من زکاها. وہ کامیاب ہوگا جس کا نفس پاک ہوگا. کون کامیاب ہوگا؟ جس کا نفس پاک ہوگا. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. دیکھیں ایک جملہ کہوں عزیزان محترم, چاہے ان پڑھ سے ان پڑھ چھوٹے سے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو, بالکل جاہل سے جاہل, ہر بچہ ہر بڑا کامیابی چاہتا ہے. کوئی بھی آدمی ناکامی نہیں چاہتا. اگر جملہ پسند آئے تو بتائیے گا. جملہ کہو ناکام آدمی بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے. ناکام آدمی بھی نہیں. ابھی بھی متوجہ نہیں ہوئے, سنیے گا. یہ کامیابی وہ ہے جسے اللہ کامیاب کرے, ورنہ تو چور بھی چوری کر کے کامیاب سمجھتا ہے تو یہ سوچتا میں کامیاب ہو گیا. ایک فراڈ کرنے والا فراڈ کر کے اگر کامیاب ہو جائے تو سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا. ایک دھوکہ دینے والا اگر کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے تو سمجھتا ہے کامیاب ہو گیا. اللہ نے کہا کامیابی اسے نہیں کہتے, حقیقت میں کامیابی اسے کہتے ہیں جسے اللہ کامیاب کرے. جس طرح سے عزت اسے نہیں کہتے جسے کوئی چاپلوس بٹھا دے, عزت تو اسے کہتے ہیں جس کا سر اللہ بلند کر دے اسے کوئی چھپا نہیں سکتا. جسے اللہ گرا دے اسے کوئی چھپا نہیں سکتا. سلام علیہ محمد والا.
ذرا عزت یہ نہیں ہے چند سکوں پر خرید کے کسی کو تخت پہ بٹھا دیا عزت مل گئی، کسی کو آپ نے ہار پہنا دیا کامیاب بن گیا۔ اگر یہ کامیابی ہوا کرتی تو پھر ابن زیاد کو کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یزید کو کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ کرسی پہ ابن زیاد ہے، زینب سامنے ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم جس نے ہمیں عزت دی میں کامیاب ہو گیا۔ زینب نے آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا او پلا عورت کے بیٹے، پلا عورت کے بیٹے تو یہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا؟ کامیاب تخت میں بیٹھنے کو کہتے ہیں، کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی وہ ہے جسے اللہ کامیاب کرے۔ زینب نے بتایا تخت میں بیٹھنا کامیابی نہیں ہے، عزت اللہ کی طرف سے مل جائے اسے کامیابی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، ہے انصاف کی بات یا نہیں ہے؟ سب کامیاب ہو گئے۔ اچھا بہت سو کے نظریے علیحدہ علیحدہ ہیں، سب کے نظریے جدا ہیں۔ کوئی کہتا ہے دولت جمع ہو گئی تو میں کامیاب بن گیا، کوئی سوچتا ہے مشہور زمانہ ہو گیا تو میں کامیاب ہو گیا، ہے یا نہیں ہے؟ کوئی سوچتا ہے کہ اگر اچھی جاب مل گئی تو میں کامیاب۔ اپنی اپنی سوچ ہے، تھنکنگ۔ ذرا سوچئے تو جاب مل گئی، کوئی نوکر بننے میں بھی کامیاب ہوتا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ کیا جاب مل گئی چاہے 2 لاکھ کی کیوں نہ ہو، نوکر کامیاب نہیں ہوتا۔ ہاں نوکری ہو تو ایسی الہی کفا بھی بکرا ان تکون لی ربا وکفا بھی عزا ان اکون لی عبدا۔ اے اللہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ نوکری ہو تو ایسی ہو الہی کفا بھی فقرا ان تکون لی ربا، اے پروردگار میرے فقر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، اور میری عزت کے لیے یہ کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ وجد تو کما ارید وجعل کما ترید، جیسا میں چاہتا تھا علی کا رب کیسا ہونا چاہیے ویسا تو مل گیا، ویسا تو مل گیا، لیکن جیسا تو چاہتا ہے ویسا بنا لے، ویسا بنا لے، ویسا اسے کہتے ہیں کامیابی۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھی جاب مل گئی تو کامیاب ہے، بہت سے سوچتے ہیں بڑی کرسی مل گئی تو کامیاب ہے۔ اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر آدمی اپنی سوچ کے اعتبار سے جیسا سمجھتا ہے۔ اچھا یہ بھی ہے اگر کوئی دولت کے جمع کرنے کو کامیاب سمجھتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے دولت کو حاصل کرنے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی کی نظر میں یہ ہے کہ کامیاب تب بنوں گا جب کروڑ پتی بن جاؤں، تو اب یہ دولت جمع کرے گا۔ اب اس کے یہاں کہیں بریک نہیں ہے، نہیں آپ متوجہ ہی نہیں ہے۔ اس کی نظر میں یہ ہے کامیاب تب بنوں گا جب میں کروڑ پتی بن جاؤں۔ اب اس کی گاڑی میں بریک نہیں ہے، بس یہ تو آ جائے، دولت آ جائے، آ جائے، سود کی آئے، سٹے کی آئے، اس کے بریک نہیں ہے، کہیں بریک نہیں لگاتا، ہر مال آ جائے، اس کے ہر مال آ جائے، جیسے LIC والے لے لیتے نا، چیک ہی نہیں کرتے کیسا مال ہے، 2 نمبر
مار کا, جھٹکے کا, پٹکے کا, جیسا بھی آ جائے بس آ جائے. اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دولت سے کامیاب ہوا کرتا تو پھر دنیا کا سب سے بڑا کامیاب قارون کو ہونا چاہیے تھا, جس کے خزانوں کی چابیاں خالی 70 اونٹوں پہ لادی جاتی تھی, 70 اونٹوں پہ لادی جاتی تھی, مگر ہم نے اس کو دریائے نیل میں ڈبو کے بتایا ڈوبنے والا کامیاب ہے. دولت والا ہوتا ہے پھر تو سارے دولت مند کامیاب, سب دولت مند کامیاب. ہم نے کر کے بتایا ڈوبنے والا کامیاب نہیں ہوتا. ایک آدمی کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ اچھی کرسی مل جائے تب کامیاب بنوں گا. اب یہ بیچارہ کرسی کو حاصل کرنے میں کیا کیا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا, آگے تو ذرا الیکشن پردھانی کا, نمبر وارڈ کا ذرا سا دیکھیے, جب کہ پتا ہے 5 سال میں زمین پہ آ جاؤں گا. آپ دیکھیں ایک ایک ووٹ کی خاطر کیا کرتا ہے, کبھی بھائی کو بھائی سے لڑائے گا, کبھی پڑوسی کو پڑوسی سے لڑائے گا, کبھی مومن کو مومن سے لڑائے گا, کبھی اس کو اس سے لڑائے گا. وہ کام کر لیتا ہے جو اللہ نے منع کیا ہے ایک ووٹ کی خاطر, کیونکہ اس کی سمجھ میں یہ آ گیا کہ کامیاب تب بنوں گا جبکہ کرسی مل جائے گی. وہ کام کرے گا جس کو اللہ نے منع کیا ہے. جملہ کہوں, جیسے شراب کا پینا حرام ہے, ابھی آپ نہیں سمجھے, جیسا شراب کا پینا حرام ہے اسی طرح دوسروں کو پلانا بھی حرام ہے. یہ پلانا بھی حرام ہے. چلو ایک ووٹ کی خاطر یہ پیتا نہیں تو پلا تو دیتا ہے, یہ پلا تو دیتا ہے. کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے جس کام کی بنیاد حرام پہ رکھی گئی ہو وہ کامیاب ہے. سنیں گے, غور فرمائیں گے. شریعت میں 5 احکام ہیں, واجب, حرام, مکروہ, مباح, مستحب. میں نے کہا اگر یہ کامیاب بناتا تو حرام نہ ہوتا. ارے بھائی اللہ نے حرام کیوں کرا؟ جو چیز انسان کے لیے زیادہ نقصان دہ تھی اللہ نے اسے حرام کر دیا, جس میں کم نقصان تھا اسے مکروہ بنا دیا, جس میں بہت زیادہ فائدہ تھا اسے واجب کر دیا, جس میں کم فائدہ تھا اسے مستحب بنا دیا. میں کیا کہہ رہا, جو بالکل 50-50 تھا اسے مباح بنا دیا. اب ذرا سوچو اس حرام میں کوئی فائدہ ہوتا؟ چلیے مثال دے دیتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اگر کوئی ڈاکٹر یہ لکھ دے کہ تمہیں شراب پینی ہے تو کیا ہم پی سکتے ہیں؟ اگر کوئی ڈاکٹر یہ لکھ دے کہ آپ کو شراب پینا ہے تو کیا پی سکتے ہیں؟ میں نے کہا پی تو سکتے ہیں مگر یہ لکھ لو کہ شراب سے فائدہ نہیں ہوگا. اب میں کیا کروں گا اور فرمائیے گا. اسی وجہ سے عزیزان محترم جو بنیادی حرام پہ رکھا گیا ہو وہ کامیاب نہیں بنائے گا. کامیاب ذات خدا میں بنتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. متوجہ ہے عزیزان محترم. اللہ نے کہا کہ اگر کوئی انسان کرسی سے کامیاب ہوا کرتا تو پھر تو سب سے بڑا دنیا کا کامیاب نمرود کو ہونا چاہیے تھا, فرعون کو ہونا چاہیے تھا. خدائی سے بڑی کرسی تو کسی کی نہیں ہے نا, مگر ہم نے چھوٹے سے مچھر کے ذریعے سے, ارے میں کیا کہہ رہا ہوں,
ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے سے اس خدا کی خدائی کو نابود کر کے بتایا. اگر خدا ہوتا جو اپنے کو نہ بچا سکے, جو اپنی عبادت نہ کر سکے, وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ صلوات پڑھیے محمد والے. متوجہ ہو گئے اسلام محترم. لہذا بہت سے سوچتے ہیں شہرت سے بنیں گے, بہت سے سوچتے ہیں کامیاب بنیں گے تو کرسی سے بنیں گے, بہت سے سوچتے ہیں دولت سے بنیں گے. اللہ نے کہا نہیں, کوئی دولت سے بھی نہیں بنتا, منصب سے بھی نہیں بنتا, اگر کوئی شہرت سے بھی نہیں بنتا. اگر کسی کو کامیابی چاہیے تو اپنا نفس پاک کر لے. نہیں, سناٹا ہو گیا, اس سناٹے کو توڑنا میری ذمہ داری ہے. سنیے گا, اللہ نے کہا نہ منصب سے کوئی کامیاب بنے گا, نہ دولت سے, نہ شہرت سے. اسی وجہ سے تاریخ بشر سے لے کے تاریخ آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک بڑے بڑے دنیا میں امیر گزرے, ایسے ایسے جنہیں اپنی دولت کا پتہ نہیں تھا میرے پاس کس کی دولت ہے. بڑے بڑے منصبدار گزرے جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں کرتا تھا. بڑے بڑے مشہور زمانہ گزرے, مگر کوئی بھی آدم سے لے کے آج تک کوئی بھی امیر, کوئی بھی مال منصبدار, کوئی بھی حکومت والا, کوئی بھی شہرت والا مجھے ایسا نہیں بتا سکتے جس نے اپنی زندگی کے اختتام پر جاتے ہوئے اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہو. اس نے کہا ہو میں کامیاب جا رہا ہوں, اس نے کہا ہو میں کامیاب جا رہا ہوں, اس نے کہا ہو میں کامیاب جا رہا ہوں. آدم سے لے کے آدم تک آج تک کوئی مالدار ایسا نہیں تھا جس نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا. بس ایک آواز تھی جو مسجد قباء سے علی کی گزری, بڑے بڑے منصبدار, بڑے بڑے شہرت والے گزرے, مگر کوئی یہ نہ کہہ سکا میں کامیاب جا رہا ہوں. کسی میں ہمت نہیں تھی جو اپنی کامیابی کا اعلان کرتا. ہاں, اگر کسی نے کیا تو مسجد کوفہ سے بس ایک ہی آواز تھی, فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ کوفے کی حکومت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ دولت کی وجہ سے. نہیں, نہ حکومت کی وجہ سے, نہ دولت کی وجہ سے, بلکہ نفس کی طہارت کی وجہ سے. نفس کی طہارت کی وجہ سے. جملہ سنیے گا, جملہ سنیے گا, نفس کی طہارت کی وجہ سے. اس لیے کہ اگر علی کا نفس پاک نہ ہوتا تو شب ہجرت اللہ کا رب الکعبہ, رب کعبہ کی قدم علی کامیاب جا رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ حکومت کوفہ کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے, حکومت کی وجہ سے. آسان طریقہ ہے, چیک کر لو, پتہ چل جائے گا. علی کی زندگی کو دیکھ لو. اگر حکومت کے ملنے کے بعد علی کی زندگی بدل گئی تو سمجھنا حکومت نے علی پہ اثر کیا. لیکن اگر چوکی روٹی جو پہلے تھی, اور میں کیا کر رہا ہوں, اگر چوکی روٹی جو پہلے تھی حکومت کے بعد بھی نظر آئے تو سمجھنا یہ اعلان حکومت کی وجہ سے نہیں, طہارت نفس کی وجہ سے رہا. یہ اعلان کس کی وجہ سے تھا؟ طہارت. کس نے کہا؟ فزتو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو رہا ہے, علی کامیاب جا رہا ہے. کس نے کہا؟ جملہ کہوں, یہ امامت کی پہلی کڑی ہے. فزتو
फुस्तों व रब्बिल काबा, ये इमामत की पहली कड़ी है। जिसने मस्जिद से अपनी कामयाबी का ऐलान किया तो क्या अब जरूरी है दूसरा भी कहे, जरूरी है तीसरा भी कहे, जरूरी है चौथा भी ऐलान करे, जरूरी है पांचवा भी? हाँ, जरूरी था कि चौथा पांचवा दूसरा तीसरा भी जाते हुए ऐलान करता। अगर नबी ये न कह के जाते अब पढ़ो ना इमामत की पहली कड़ी में ऐलान किया फुस्तो वरबिल काबा, तो अब तो नबी पहले शरत दे चुके हैं, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, हम तो सबके सब मोहम्मद है। पहला भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, बरास औसत भी मोहम्मद। इसका मतलब अगर पहला कामयाब तो दूसरा कामयाब, तीसरा कामयाब, चौथा कामयाब, पांचवा कामयाब। अब जो 14 के मुकाबले पे आएगा, अब जो 14 के मुकाबले पे आएगा, बातिल होगा, मर्द होगा तो बातिल, औरत होगी। सलावत पढ़िएगा, एक बार और सलावत पढ़िए मोहम्मद। पहले ने कहा मैं कामयाब जा रहा हूँ, इस्माइल की इमामत की पहली कड़ी है। जिसने अपनी कामयाबी का ऐलान किया तो अब जरूरी नहीं दूसरा कहे, जरूरी नहीं तीसरा कहे, जरूरी नहीं चौथा कहे। अब मैं आपकी समाज को जो है मेराज पे पहुंचाना चाहता हूँ। अब इसका अपना अपना मुकद्दर है, कौन यहाँ बैठा रहेगा, कौन मेराज की मंजिलों पे पहुंचेगा। जुमला सुनिएगा, बस फर्क यह है कि पहले ने मस्जिद से ऐलान किया मैं कामयाब कर रहा हूँ, और तीसरे के लिए मैदान में आवाज आई या इमामत की पहली कड़ी है। जिसने कहा फुस्तो वरब्बिल काबा, रब्बिल काबा की कसम में कामयाब जा रहा हो। फर्क क्या है? बस इतना सा है, बस इतना सा है। मैं इंशाअल्लाह तशरीह करूंगा। बस इतना सा है कि पहले ने मस्जिद से कहा, तीसरे के लिए मैदान में आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, इरजी, पलट आ अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राजी। नहीं, उर्दू खत्म हो गई, यहाँ पर लफ्ज नहीं है, कहाँ से तर्जुमा लाया जाए? छोटी सी जबान है, इसके अंदर गुंजाइश नहीं है। अगले जुमले का तर्जुमा करे तो क्या करे? बस इतना ही किया, इर्जिला रब्बे के राजी मर्जिया, तेरा रब तुझसे राजी हो गया, अब तू भी हो जा, तू भी नहीं। अभी मुतवज्जे नहीं हुए अज़ीज़ान मोहतरम, और फरमाइएगा अल्लाह क्या कहता है? मैं तो राजी हो गया, अब तू भी राजी हो जा। मैं तो राजी हो गया, अब तू भी राजी हो जा। मैं तो राजी हो गया, अब तू भी नहीं। मुतवज्जे नहीं हुए। आदम ने क्यों ठोकरें खाई? आदम ने तबलीग क्यों की? ताकि वो राजी हो जाए। मूसा ने तबलीग क्यों की? ताकि वो राजी हो जा। मूसा ने तबलीग क्यों की? ताकि वो राजी हो जा। आप मजलिस में क्यों आए? ताकि वो राजी हो जा। नमाज क्यों पढ़ती है? ताकि वो राजी हो जा। पूरी कायनात का एक मकसद है, वो राजी हो जाए। जिसने कायनात राजी करे, जिसने अल्लाह राजी करे, उसे
ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندے میں تجھ سے راضی تو مجھ سے۔ پوری کائنات میں اگر کوئی فیملی ہے، خانوادہ ہے، تو بس یہی، یا تو نانا نے کے بارے میں آواز آئی یا نواسے کے بارے میں۔ نانا کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم تمہیں عنقریب وہ عطا کریں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ راضی کرنا چاہتا ہے سرکار کو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ اللہ راضی کرنا چاہتا ہے سرکار کو، یا تو سرکار کے لیے لہجہ ملا یا رسول کے نوازے کے لیے لہجہ ملا۔ یہ دعائے کیا ملا؟ یا ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے بڑے نفس مطمئنہ اپنے نفس کی طرف پلٹا، تیرا رب تجھ سے راضی، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ تو نانا کی مثال آ سکتی ہے نہ نواسے کا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور اگلا جملہ کیا ہے سنیے گا، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو آواز تھی اللہ کی نہیں تھی بلکہ جبرائیل کی تھی۔ جبرائیل نے کہا، میں نے کہا تمہیں عقیدہ تمہارا خراب ہے، اس لیے کہ جبرائیل کی کیا مجال جو یہ کہہ دے میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ کیا جبرائیل کا بھی کوئی بندہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب جس کے بندے ہیں اس نے آواز دی اور کیا کہا، وَادْخُلِي جنتی، میری جنت میں۔ اب یہاں پر آپ کو عظمت امام حسین کا اندازہ ہوگا۔ اللہ نے کیا کہا، میری جنت میں داخل ہو جا، تو کیا ساری جنت اللہ کی نہیں ہے؟ تو پھر کیوں کہا میری جنت میں؟ مکان کے کئی پارٹیشن ہوتے ہیں، ایک بیٹھک، ایک صحن، ایک دالان، ایک بیڈ روم۔ کچھ مہمان وہ ہوتے ہیں جو بیٹھک تک آگے نہیں بڑھیں گے، اور کچھ مہمان وہ ہوتے ہیں کہ بس صحن تک رہ جاتے ہیں اور کچھ دالان تک، لیکن جو بالکل قاسم خاص ہوتے ہیں وہ بیڈ روم میں ان کو آپ لے کے جاتے ہو اور لے جانے کے بعد کیا کہتے ہو، یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا کمرہ ہے۔ کیا سارا گھر آپ کا نہیں ہے؟ کیا سارا گھر آپ کا نہیں ہے؟ جو کہہ رہے یہ میرا کمرہ، بیٹھک بھی آپ کی پھر بھی کہہ رہے یہ میرا کمرہ، یہ صحن بھی آپ کا پھر بھی کہتے ہو میرا کمرہ۔ کیا ہے تو سب میرا مگر مخصوص ہے، مگر مخصوص ہے۔ اللہ نے بھی کہا جنت تو ساری میری، مگر ایک حصہ ہے جس میں گلی جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد والے۔ متوجہ ہے عزیزان محترم، بات یہی تک تو ہے۔ کامیابی اس کی وجہ سے طہارت، بھولیے گا نہیں، پورے عشرے میں اس کو سنبھال کے رکھیے گا، ہر جگہ پہ میں اس کو استعمال کروں گا۔ کس کی وجہ سے؟ نفس کی طہارت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ نفس کی طہارت کی۔ اللہ نے کیا کہا، کامیاب بنو گے تو کس کی وجہ سے؟ یہ نہیں کہا چہرہ پاک کر لو کامیاب، یہ نہیں کہا بدن پاک کر لو تو کامیاب، یہ نہیں کہا جسم پاک کر لو تو کامیاب،
نفس پاک کرو تب کامیاب، اس کا مطلب یہ ہے نفس اور ہے۔ ارے میں نے بڑا جملہ کہا ہے، کامیابی نفس کی طہارت میں ہے، اس لیے کہ بدن پاک ہوتا ہے پانی سے، نفس پاک ہوتا ہے حلال کھانے پہ۔ نفس کی طہارت، وضو کیا، چہرہ پاک ہوا، غسل کیا، بدن پاک ہوا، چلیے بات تمام ہو گئی۔ میں دو چار جملے کیونکہ کل کو جمعہ ہے تو بات یہیں سے میں موڑ دیتا ہوں۔ نفس پاک کیسے ہوگا؟ حلال کھانے سے۔ جمعہ ہے، مستحب ہے، غسل جمعہ کرو، پانی نہ ملے تو روٹی نہ کھانا، پیسے دے کر پانی خرید کر غسل جمعہ کرنا، اور جو بھی 40 جمعہ لگاتار غسل کرے گا مرنے کے بعد قیامت تک اس کی باڈی خراب نہیں ہوگی۔ ارے کیا سن لیا آپ نے، کیا سن لیا؟ یہ اس کی باڈی ہے جو 40 جمعہ مسلسل غسل کرے گا۔ سوچو جب شریعت پہ عمل کرنے والے کا یہ حال ہے تو جو شریعت لے کر آیا۔ تمہیں یہ خیال ہو کہ میں جمعے میں اپنے محل کا وطن میں نہ رہوں گا تو پہلے کر لو، جمعرات میں کر لو، اور اگر بھول جاؤ تو ہفتے کے دن کر لینا۔ ارے بھائی کیوں اتنی تاکید ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا؟ بہت سے کم عقل تو کہتے ہیں نماز جمعہ کی وجہ سے، تو پھر جمعرات میں نماز جمعہ کہاں آ گئی؟ پھر یہ ہفتے کے دن جو جمعے کی نیت سے غسل قضا کی نیت سے کرا رہی ہے، چلیے جمعے کی نماز تو ختم ہو گئی، اب یہ کیسا غسل؟ کا غسل کرنا جمعے کی نیت سے، کا اس وجہ سے کیونکہ تمہیں نہیں پتا میرا آنے والا جب آئے گا کعبے سے آواز دے گا تو وہ جمعے کا دن ہوگا۔ جب آنے والا آئے گا تو جمعے کا دن ہوگا، تو دیکھو تم اپنی زندگی کو غسل کا عادی بناؤ تاکہ جب وہ آواز دے تو نجس حالت میں نہ رہنا، اس لیے کہ اس کے لشکر میں نجس شامل نہ ہوگا، پاک شامل ہوگا۔ اس کے لشکر میں نجس شامل نہ ہوگا، پاک ہوگا۔ اور شریعت نے پھر کہا اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہناؤ، نہیں جو ڈش جو کھانا تمہارے بچے شوق سے کھاتے ہیں اسے جمعے کے دن بناؤ، اس لیے کہ جب تم جمعے کے دن بناؤ گے تو بچے یاد کریں گے جمعہ 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 کب آئے گا، جمعہ کب آئے گا۔ دیکھا نا، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ تو کیلنڈر میں لکھ لیتے ہیں، ایک ایک دن کو کاٹتے ہیں، ایک دن رہ گیا جمعے کا، 2 دن رہ گئے جمعے کے۔ یہ بچوں سے ڈش کا انتظار نہیں کر رہا بلکہ نرجس کے نام کا انتظار کر رہا ہے، بچوں کو عادی بنا رہا ہے۔ صلوات کریے محمد طرح سے ایک آنے والے کے آنے کا انتظار ہو جائے تاکہ اس کے لشکر میں جب وہ آواز دے تعالوا الی بیت اللہ، حاضری ید اللہ، آؤ اللہ کے ہاتھ
پہ بیعت کر لو. یہ ید اللہ ہے, یہ ید اللہ ہے. ہمارے دوست نے یہی تو پڑھا تھا. ہمارے دوست کا نکتہ ہے, ارے مذہب شیعہ کے حق ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ جب ہمارا پہلا آیا تھا تو بھی کعبے سے آیا تھا, اور جب آخری آئے گا تب بھی کعبے سے آئے گا. یہ تب بھی کعبے سے آئے گا. عزیزان محترم, اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے کا انتظار کرایا ہے شریعت نے تاکہ نفس پاک رہے. ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے, جب بدن کا نجس لشکر امام میں شریک نہیں ہو سکتا تو نفس کا نجس, میں کیا کہہ رہا ہوں, غور فرمائیے گا. جب بدن کا نجس امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا تو جس کا نفس گندا ہو وہ امام کے لشکر میں کیا شامل ہوگا؟ ہمارے استاد یہی کہا کرتے تھے, دیکھو نمازوں کے بعد جو پڑھا کرتے ہو کہ اجل علی ظہورک, اجل علی ظہورک, کہیں ایسا نہ ہو تمہارے نقصان میں یہ دعا ہو جائے. دعا کر رہے تھے اپنے فائدے کے لیے, لیکن جب آنے والا آئے تو پہلے تمہارا ہی نقصان ہو جائے, اس لیے کہ جس مکان میں تم رہ رہے تھے وہ غصبی تھا, جس مکان میں رہ رہے تھے وہ غصبی تھا, اور جب آنے والا آیا تو پہلا حکم دیا اس مکان کو توڑ دو, اس لیے کہ آنے والا اس کا بیٹا ہے جس کی تلوار بھی 7 نسلوں کو دیکھ کے چلا کرتی تھی. وہ آنے والا جب آئے گا تو کہیں یہ نہ کہہ دو کہ یہ کون سا دین لے آیا, یہ کون سی شریعت لے آیا. دین بھی وہی ہے, شریعت بھی وہی ہے, بس ہمارے سوچنے کا اور ہماری آنکھوں کا عینک بدل گیا ہے. عزیزان محترم, جب تک ہمارا نفس پاک نہیں ہوگا تو یقیناً یاد رکھیے گا نہ مجلس کا کوئی فائدہ نہ ماتم کا کوئی فائدہ. سب سے اہم ہے کیا؟ نفس کی طہارت. بڑا جملہ کہا ہے میں نے, چاہے مجلس پڑھے کوئی, چاہے مجلس سنے کوئی, چاہے مجلس کرائے کوئی, چاہے مجلس میں آئے کوئی, جب تک کہ نفس پاک نہ ہوگا نفس کی طہارت کیسے سمجھ میں آئے؟ میرے جوانوں آسان سا نسخہ دے رہا ہوں. نفس کی طہارت کو اگر چیک کرنا ہے تنہائی میں جانا. اگر خیالات پاک ہیں تو نفس پاک ہے, اگر خیالات گندے ہیں تو نفس نجس ہے. اس لیے کہ اپنا فیصلہ آدمی خود کر سکتا ہے. آدمی رحمان کا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس میں کل کو یہی سے جو ہے اپنی بات کو شروع کروں گا. آپ جو ہے کوشش کیجئے, کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے, کوشش کیجئے مجھے منبر پر وقت پہ بٹھائیے تاکہ میں کم سے کم 1 گھنٹہ تو پڑھوں. 1 گھنٹہ تو کم سے کم ہونا چاہیے. لیکن بہرحال آپ کی بھی مجبوری ہے, پیدل پہ, اور دوسری یہ مجلس ہے. پہلی مجلس اگر آپ جلدی وہاں چلے جائیں تو جلدی ہو جائے. یاد رکھیے گا یہ وقت دوبارہ پلٹ کے آنے والا نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہے اسی میں خوش ہوتے ہیں, چوراہے پہ کھڑے ہو گئے, اس کی غیبت اس کی غیبت, اس کی چاپلوسی اس کی چاپلوسی, اسی میں جو ہے وقت گزر جاتا ہے. عزیزان محترم, فرش پر آؤ کہ سانس لینا بھی عبادت کہلائے گا. فرش پر آؤ گے, اہل بیت کے پاس بیٹھو گے, جنت کا مزہ لو گے. عزیزان محترم, اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی اپنی بات ہے, اپنی اپنی فکر ہے. یہ فرش اسی وجہ سے تو سب کے مقدر میں نہیں آیا. کتنے ہیں پہلے میں, مگر آپ فرش پر ہو, بس آپ ہو اور کوئی نہیں ہے. آپ کہو کہ آئے نہیں, بلایا نہیں گیا. سب کو بلایا نہیں جاتا ہے. بہت سے لوگ تو آنے کے بعد بھی گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ تو نالی پہ کھڑے رہتے ہیں اپنے ہی میں سے. آپ کہو گے وہ آئے نہیں. یہ فرش کی بڑی محتاط طینت ہے, سب کو کور نہیں کرتی, سب کو نہیں بلاتی. مکھیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں, کچھ شہد پہ بیٹھنے والی, کچھ گندگی پہ بیٹھنے والی.
کچھ پھولوں پہ بیٹھنے والی، کچھ گندگی پہ بیٹھنے والی. پھول والی کو گندگی پہ بٹھاؤ، بیٹھے گی نہیں. گندگی والی پہ پھولوں پہ بٹھاؤ، آئے گی نہیں. جس کا مزاج فرش پہ آنا ہے وہ گلی میں کھڑا نہیں ہو سکتا. جس کا مزاج نالی پہ کھڑا ہونا ہے وہ فرش پہ آ نہیں سکتا. وہ نہیں آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا. یہ اپنی سوچ ہے، طینت ہے. بہت سے لوگ، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگ اسی بات میں خوش ہوتے ہیں. نا مائک سے تو آواز جا رہی تھی، مائک سے تو آواز جا رہی تھی، ہم نے سن لیا. آپ کو پوری مجلس سنا دیں گے، ثواب تو مل گیا. بھائی مائک سے سننا اور ہے، فرش عزا پہ بیٹھنا اور ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے گا، اہل بیت نے دو جگہوں کو اپنی میقات بنایا ہے. فرش عزا میقات حسینی ہے. میقات حسینی ترجمہ کروں، میقات کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر کسی سے ملنے کا وعدہ کیا جائے. جس جگہ کسی سے ملاقات کا وعدہ کیا جائے اس جگہ کو میقات کہتے ہیں. حضرت موسیٰ سے کہا تھا اگر تم ہم سے کبھی باتیں کرنا چاہو تو طور پہ آ جانا. طور میقات ہے. جبکہ اللہ ہر جگہ تھا مگر ملاقات کی ایک جگہ معین کر دی، اسے میقات کہتے ہیں. حاجی گئے، احرام کی ایک جگہ معین ہو گئی جسے مسجد شجرہ کہتے ہیں، اسے میقات حاجیوں کی کہتے ہیں. جبکہ اللہ ہر جگہ ہے مگر احرام ہر جگہ نہیں باندھا جا سکتا. اس نے ملنے کی، ملاقات کی ایک جگہ معین کر دی ہے جسے میقات کہتے ہیں. اسی طرح سے حسین نے بھی اپنی ملاقات کی دو جگہ معین کر دی ہے. جبکہ پوری کائنات میں حسین ہے مگر اگر تمہیں حسین سے ملنا ہے تو دو جگہ ہے. ایک کو فرش عزا کہتے ہیں، دوسرے کو جلوس عزا کہتے ہیں. ایک کو فرش عزا کہتے ہیں، دوسرے کو جلوس عزا کہتے ہیں. اگر تم گلیوں میں سنو گے تو عبادت ثواب تو ملے گا مگر ملاقات نہ ہوگی. فرش پر آ گئے تو ملاقات بھی ہو گئی، ثواب بھی مل گیا. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. یہ میقات حسینی ہے عزیزان محترم. فرش عزا کتنی صعوبتوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں فرش عزا کے لیے. باپ اپنے بیٹے کی شادی کا بھی اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا محرم کے آنے کا کرتا. ہمارے یہاں شادیوں کا اتنا انتظار نہیں ہوتا جتنا محرم. کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ واحد ایک ایام اعزاں ہیں جن کے آنے کی خوشی ہوتی ہے اور جانے کا غم ہوتا. کیوں؟ ہم بنے ہی فرش عزا کے لیے ہیں. ایک ماں نے کہا تھا نا تڑپ کے، بابا میرے لال پہ کون روئے گا؟ بابا میرے لال پہ کون آنسو بہائے گا؟ تو سرکار نے یہی کہا تھا نا، بیٹا غم نہ کر، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا. جتنے ایمان ہیں سب کی زندگی کو دیکھو، ایک ہی جملہ ملتا ہے، اگر تم رونا چاہتے ہو تو میرے جد پہ رو، اگر تم آنسو بہانا چاہتے ہو تو حسین پر رو. آپ کو کائنات میں حسین سے بڑا قریب نہیں ملے گا، حسین سے بڑا قریب نہیں ملے گا. میرے بچے، میرے بوڑھے یہاں پر ہیں، مجھے نہیں بتا سکتے آپ کے وطن میں کوئی حسین سے زیادہ غریب گزرا ہو. اتنا غریب تو نہیں گزرا ہوگا جسے کفن بھی نہ ملا ہو. نہیں عزادارو،
चंदा करके कफन दे दिया जाता है, लाशें को बगैर दफन किए नहीं छोड़ा जाता। लेकिन हाय गरीबुल वतन, हुसैन कितना गरीब है, 3 दिन तक लाशा बेगौरो कफन जलती धूप में पा रहा, कोई दफन करने वाला न था। एक जवान था, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में कारदार, तो कोई न था जो हुसैन को हाय कफन देता। अज़ादारों, 4 कफन आए थे जन्नत से, 4 कफन सरकार के पास। कितने? 4 कफन आए थे। एक कफन अली को दिया, ऐ अली लो ये तुम्हारा कफन है। एक कफन फातिमा को दिया, लो ये तुम्हारा कफन है। एक कफन हसन को दिया, ये बेटा तेरा कफन है। एक कफन को सरकार ने अपने पास रख लिया। जब अपने पास रखा तो एक छोटा सा बच्चा नबी के पैरों से लिपट के कहता है, नाना मेरा कफन नहीं है, नाना मेरा कफन नहीं है, नाना मेरा कफन नहीं है। तो मुझे नहीं पता नाना ने क्या कहा, कलेजे से लगा के तेरा जरूर कहा हो, हे मेरे लाल तुझे कफन नहीं दिया जाएगा। हे मेरे लाल तुझे कफन नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज़ादारों, कितनी सख्त मंजिल है, कितनी सख्त मंजिल है। आज़ादारों, रिवायत ये कहती है, उम्मे सलमा की रिवायत ये कहती है, रसूल गुजरे में थे, कहा आज किसी को आने तो देना। इतने में रसूल का नवासा होता है, छोटा सा आ गया, हुजरे में दाखिल होना चाहा, नानी ने रोक दिया, आज तुम्हारे नाना ने मना किया है। हुसैन ने कहा, नानी अम्मा हमें भी मना किया है, हमें भी मना किया है। कहा आज तो सबको मना किया है। बस हुसैन वापस हुए, अभी कुछ देर न गुजरी थी, रसूल का हुजरा खुला। उम्मे सलमा, ऐसा लगता है मेरा हुसैन आया था। कहा हुसैन आए तो थे, मैंने वापस कर दिया। बस चाहे सर बरेला थे, नंगे पैर थे, दौड़ते जाते थे, गली मदीने की आवाज देते जाते थे, मेरे हुसैन, हे मेरे हुसैन, हे मेरे हुसैन। कलेजे उठाया, कलेजे जल गया, हुजरे में आए, दरवाजा बंद कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हुजरे में गए, जाने के बाद अज़ादारों, दरवाजे को बंद करने के बाद उम्मे सलमा कहती है, बहुत देर हो गई, मैंने सोचा देखूं तो आखिर मेरे वालियों वारिस क्या बात है, इतनी देर हो गई। अब जो दरवाजा खोला, क्या देखा, हुसैन का कुर्ता उतार कर कभी गले का बोसा देते हैं, रोते जाते हैं, कभी पेशानी का बोसा देते हैं, रोते जाते हैं, अरे कभी बाजुओं का बोसा देते हैं, रोते जाते हैं। एक मर्तबा मैंने कहा, मेरे वालियों वारिस आखिर बात क्या है, रोने का सबब क्या है? ए उम्मे सलमा, तुझे नहीं पता, अभी जिब्राइल आए थे, मेरे इस बच्चे की शहादत की खबर सुनाई कि ये मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा ज़मीने करबला पर शहीद किया जाएगा। ए उम्मे सलमा, ये उसके मकबर की मिट्टी भी है, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए, समझना मेरा हुसैन मारा गया। अरे उम्मे सलमा, अरे उम्मे सलमा, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझना ये मेरा हुसैन मारा गया। रसूल का जमाना गुजर गया। ये बार बार उम्मे सलमा मिट्टी को देखती थी। अज़ादारों, 28 रजब जब गुजर गई, उम्मे सलमा की मुसीबत और बढ़ने लगी। बार बार देखती थी, सुकून मिलता था। उम्मे सलमा कहती थी, ज़ोहर का वक्त था, सहने खाना में लेटी थी, अचानक से मेरी आंख लग गई। मैंने क्या देखा, रसूल आए हैं, सर पर रहना है, सर पे मिट्टी है, गिरेबान चाक है, आस्तीन चढ़ी है, खून के धब्बे अज़ादारों जिस्म पर है। आगे कहते हैं, ऐ उम्मे सलमा, तू सो रही है, मेरा हुसैन मारा गया, अरे मेरा हुसैन मारा गया। आए मैं करबला से आया हूँ, अब जो देखा मिट्टी खून में बदल गई। अर्जुनों को अल्लाह, आए
اللہ اکبر، کتنی سخت منزل تھی، مگر عزاداروں حسین سے بھی ایک سخت منزل تھی۔ جب حسین قتل ہوئے ہیں نا تو زینب بھی تھی، سید سجاد بھی تھے نا۔ عزاداروں معلوم ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پیروں میں بیڑیاں ہو، لیکن ہاں عزاداروں، لیکن جب حسین کا بھائی مسلم شہید ہوا تو کوئی بھی نہ تھا، ہاں ایک تلوار جلاد کی چلی اور ایک مرتبہ مسلم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین نے جواب دیا، عباس نے کہا اے آقا یہ کس کا جواب؟ اجرکم اللہ پر دو چار جملے ہیں، اے آقا یہ کس کا جواب؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا بھیا ذرا دیکھو گے تو انگلیوں میں دیکھو، زمین بست ہوئی، کوفے کی زمین بلند ہوئی، دیکھو کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے دیکھا ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی ہے، ہاتھ میں جلاد کی تلوار ہے۔ کہا آقا ایک قیدی نظر آیا، کہا تم نے پہچانا نہیں یہ میرا بھائی مسلم ہے؟ کہا آقا اتنی اور اجازت دے دو کہ میں چلا جاؤں، مسلم اکیلا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ذرا نیچے تو دیکھو، ہم کیا دیکھا؟ ایک معظمہ ہے، کون کا پہلا ہے، آجا مسلم، ایک ماں تیرے سر کا انتظار کر رہی ہے، آئے مسلم، اکیلا شہید ہو گیا، نہ کوئی عمل ہے نہ کوئی مددگار۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جو تیرے چاہنے والے کے عزادار ہیں، جان کی مال کی عزت کی ناموس کی حفاظت فرما۔ یہ پروردگار حاضرین کی دلی شری مرادوں کو پورا فرما۔ یہ پروردگار وارث کربلا منتقم خون حسین کی ظہور میں تاجیل فرما، ظہور کے بعد ہمیں ان کے اوان و انسان میں شمار فرما۔ اے پروردگار ہماری قوم کی اصلاح فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین